بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ججز کو خط یا ججز کا خط، دونوں معاملوں کے اوپر ہی انکوائری ہو رہی ہے۔ ایک پہ سوموٹو ایکشن ہے سپریم کورٹ کا اور دوسرے پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اس کا خیر مقدم کرے گی یا ماضی کی طرح اس کو رد کر دے گی؟ آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ لطیف کھوسا صاحب موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے، یہ بھی پوچھیں گے ان سے کہ بشریٰ بی بی کے وہ وکیل ہیں۔ بشریٰ بی بی کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے؟ آخر انہیں کیوں لگتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا کہ جب ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ کہتی ہو کہ ان کو زہر نہیں دیا گیا یا ان کے کھانے کے اندر اب تک کے شواہد کے مطابق ہارپک کے یا کسی چیز کے کوئی قطرے نہیں ملائے گئے؟ لطیف کھوسا صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ججز کو خط لکھا گیا تھا پہلے، لکھا گیا ہے بعد میں، اور لکھا گیا تھا ان کی طرف سے پہلے، ایک کے اوپر تو سوموٹو ایکشن ہو گیا ہے، کیا مکمل انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ یہ بھی جواب دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ ججز کو جو خط آیا یہ کتنا خطرناک ہے، اس پہ حکومت کی انکوائری کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت جو حکومت نے بنائی تھی، یعنی وہ اس سے زیادہ کیا مضحکہ خیز بات ہو سکتی تھی کہ 6 جج صاحبان نے حکومت ہی کے خلاف الزامات لگائے، ایگزیکٹو کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور جس طرح سے انہوں نے جو اس میں اپنے ساتھ جو انیکسز بھی لگائے تھے، اس میں بھی جن چیزوں کی مثالیں دی تھیں، مثلا گھروں میں جو ہے ان کے بیڈ رومز تک میں جو ہے کیمرے لگانے اور آڈیو اور ویڈیو کے جو ہے آلات لگانے کا وہ شرمناک حرکت تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بچوں پر جو ان کے دباؤ ڈال کر اور برادر نسبتی کو اغوا کر کے لے جا کر اور الیکٹرک شاکس جس طرح دیے گئے تھے، اور جس طرح سے پیپر بامز جو ہے سیشن ججوں کے گھروں پر پھینکے گئے تھے، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو ایگزیکٹو ہی پر الزام لگائے تھے جج صاحبان نے، اور یہ تسلسل سے شوکت صدیقی صاحب کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اس کا تسلسل تھا، کنٹینیوٹی تھی، اور آج تک وہ اثرات جو ہیں نظام عدل پر اس طرح سے اسے یعنی زنجیریں جکڑ کے اس سے یہ انصاف کے ایوانوں میں ججز کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو ایسے میں پرائم منسٹر کو بلانا ہی چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ ناجوازن تھا، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کا انڈر دی کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 میں وہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو کمیشن کا بنانا، اور پھر جو ٹی او آرز اس کو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے، اس میں بھی ججز کو الٹا، جو شکایت کرنے والے ہیں انہی کو الٹا کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر وفاقی کابینہ نے جو فتویٰ دیا، ماشاءاللہ انہوں نے کہا ججز کی جانب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگانا ناجوازن تھا، ان اپروپریٹ کا لفظ استعمال کیا۔ اور بھائی یہ ڈھونگ اور مذاق تھا اس قوم کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ، یہ جو چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم صاحب نے اور الیکشن کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کا متعین تھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں بھلا ان جج صاحبان کی جو چیف جسٹس صاحب تصدق جیلانی صاحب، جنہوں نے ایک مراسلہ لکھ کر انہوں نے مسترد کیا اور انہوں نے کہا یہ نہ تو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کی ایگزیکٹو کی دسترس میں یہ معاملہ آتا ہے، اور نہ ہی ٹرمز آف ریفرنس اس قابل ہیں کہ میں اس کو جو ہے کوئی کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کا جو ہے سر انجام دوں فرائض، اور انہوں نے اس کو مسترد کر کے واپس بھیج دیا۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو جو خود ایک اس میں ملزم کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ بینیفیشری صرف اور صرف شہباز شریف اور اس کی حکومت ہے، اسی کے ایسے فیصلوں کی وجہ سے ہی، چاہے انہیں بری کیا گیا نواز شریف کی بریت، وہ بھی ان کو فائدہ ہوا، شہباز کو بری کیا گیا، حمزہ کو بری کیا گیا، حسن نواز کو بری کیا گیا، حسین نواز کو بری کیا گیا، وہ بھی انہی کے مفاد میں جس طرح سے بھی انہوں نے عدالتوں سے فیصلے لیے اس کا شاخسانہ ملتا ہے اس میں۔ لیکن کھوسا صاحب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور اسی طرح جو عمران خان کو سزائیں کی گئیں وہ بھی جو ہے اسی جو ہے اسپیل کے تحت سزائیں کی گئیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھے گی، کیونکہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن کھوسا صاحب تحقیقات کس طریقے سے ہوں گی اگر سپریم کورٹ
جو ہے وہ سوموٹو ایکشن لیتا ہے تو سپریم کورٹ کو انکوائری کرنے کا یا جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن کرنے کا تو ادارہ نہیں ہے نا. سپریم کورٹ ڈائریکشن الٹیمیٹلی ایگزیکٹو کو ہی پاس کرے گا کہ جی آپ یہ کام کر کے دیں یا تحقیقات کر کے دیں, تو گیند پھر وہیں نہیں جانی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ادارہ نہیں ہے؟ یہ آپ جو ہے ان کی حکومتی جو ماشاء اللہ یہ ثنا خان ہے, آپ ان کی بات پہ جا رہے ہیں. ارے بابا سپریم کورٹ کے پاس خدا را پورا کا پورا اختیار ہے. جب پہلا چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے کیا تھا جو 35 پنچر کی بات تھی, جو الیکٹورل ریفارمز کی بات تھی یا وہ ریفرنس ہوئی تھی, اس میں ساری شباہت جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے خود قلم بند کی تھیں. چاہے وہ ان کا جو اب وہ ہیں جن پر الزام تھا ان کے بیانات تھے, یا اسی طرح اصغر خان کا کیس جو تھا اس میں سپریم کورٹ نے خود کیا تھا. اسد درانی کا جو ہے بیان الفی موجود ہے, اس میں اس وقت کے جو چیف آف دی آرمی سٹاف اس کا بیان موجود ہے. وہ 2013 PLD سپریم کورٹ پیج 1 رپورٹڈ ہے. اور اسی طرح جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کیا تھا وہ بھی ایک جوڈیشل پروسیس میں جو فیض آباد دھرنے کا تھا, اس میں بھی سارا انہوں نے لکھا ہے, سب کچھ کیا ہے. کون کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے انکوائری کرنے کا؟ بھائی سپریم کورٹ الٹیمیٹ کورٹ ہے اور ان کے پاس آرٹیکل 190, آرٹیکل 184(3), آرٹیکل 187 مکمل اختیارات ہیں سول کورٹ کے اور کرمنل کورٹ کے. اور اس سے بھی وہ متجاوز ہو کر وہ کسی بھی پاکستانی ادارے اور کسی بھی افسر کو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ DG ISI ہو, چاہے وہ DG نارکوٹکس ہو, چاہے وہ DG اسٹیبلشمنٹ ہو, FIA ہو, کوئی بھی ہو, پیمرا ہو, وہ سبھی کو بلا سکتے ہیں اور وہ انکوائر کر سکتے ہیں. اور سٹنگ 6 ججز, معاف کیجئے گا, کسی ایگزیکٹو اتھارٹی یا کسی سبارڈینیٹ ادارے کے پاس نہیں جائیں گے اور نہ جانا چاہیے سرونگ ججز کو, کیونکہ یہ سروس آف پاکستان نہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل آرگنز آف دا اسٹیٹ ہے. اور جو کانسٹیٹیوشنل آرگن آف دا اسٹیٹ ہے وہ کسی سبارڈینیٹ, سبسروینٹ یا کسی بیوروکریٹ یا کسی سول سرونٹ کے پاس جا کے پیش نہیں ہوتا ہے انکوائری میں بھی. سو اس لیے اس کا تو صرف ایک ہی ادارہ بنتا ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے. اور سپریم کورٹ کو مکمل اختیار ہے اور سپریم کورٹ کو اپنا ہی نظام عدل کے اداروں کو بچانا ہے. اگر آپ نے پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ جو نظام عدل پر جو یہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں یا اس کو کانسٹیٹیوشنلی اس کو کیپچر کر رکھا ہے, اس سے آزاد کرانا پڑے گا. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. خسرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو خط آیا ہے ججز کو, جس کے اندر جو ہے وہ پاؤڈر نکلا ہے اور ایک کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہے بڑا خوفناک سا, خطرناک سا, اس کے اوپر حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا, تو اس کا تو خیر مقدم آپ کرتے ہیں نا, یہ تو حکومت کو ہی کرنا تھا نا. دیکھیں یہ تو پھر وہی بھونڈی حرکت ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو ججز کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ جو ہے حرکتیں کی جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ پاؤڈر جس میں ہے وہ مجھے چیف جسٹس, پرسوں میں اسلام آباد میں چیف جسٹس کے مجھے جو ان کا سیکرٹری تھا اس نے بتایا کہ میں کھولنے لگا تو مجھے فون آ گیا دوسرے جج صاحب کے ریڈر کا کہ خدا را مت کھولنا. کہتے ہیں میرے نائب قاصد نے وہ جو نیچے سے کھولا تھا تو ایک دم اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور آبلوں کی طرح اس کے سارے جسم پر اس طرح ہے, وہ بھاگ کر پانی اس نے جو ہے کیا. یہ آرسینک ہے, اس میں زہر ہے. معاف کیجئے گا, مجھے بتائیں کہ کیا یہ عام آدمی کر سکتا ہے ایسی حرکت, یا اس کو پتہ بھی ہے آرسینک کیا بلا ہے, یا وہ پوسٹل جو ہے اس طرح سے بھجوا سکتا ہے؟ تو یہ بند ہونی چاہیے یہ ریاستی تخریب کاریاں اس طرح سے کہ کسی آپ نے ادارے کو جو ہے اپنے اس کو پریشرائز کر کے اپنی جو ہے اس کو اس میں کیپچر کر کے اپنی تحویل میں لے کے من پسند اس پر ڈکٹیشن کرنی ہے یا اس پر وہ ہے حکمرانی کرنی ہے. یہ جب تک کھیل نہیں ختم ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا کھوسا صاحب, آپ کے حوالے سے ایک تنقید سامنے آئی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران کی کہ آپ کورٹ میں پیشی کی بجائے آپ عمران خان صاحب سے ملنے جیل چلے گئے, تو کیا وہ اسکیجول تھا؟ کورٹ میں کیس میں پیش ہونا اتنا اہم نہیں تھا؟ پہلے تو یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کور کمیٹی میں باتیں ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, سارے تو بیچ میں نہیں ہوتے ہیں.
اس دن یہ خط آیا تھا اور ہمارا 2 آراء تھیں. ایک ہماری رائے تھی کہ اتنا بڑا جو ہے جج صاحبان نے نظام عدل پر کیا ہے جس کا ہم سب سے زیادہ جو ہے سفر کیا ہے, اور ہماری جتنی یہ سزائیں کروائی گئی ہیں یہ اسی جو بیرونی اثرات کے تابع کی گئی ہیں یہ سزائیں. کیا ایسی صورت میں ہمیں انہی جو ہے منصفوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے جن کے خلاف شکایات کی ہیں 6 ججز صاحبان نے؟ تو یہ اس کے لیے جو ہے 2 آراء آ گئی. ایک رائے یہ تھی کہ نہیں پیش ہونا چاہیے اور ہمیں اس ایشو کو جب تک یہ اثرات زائل نہیں ہوتے اور منطقی نتیجے پر نہیں پہنچتا, نظام عدل کی زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں اور یہ انصاف کے ایوانوں میں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے انصاف نہیں ہوتا, ہمیں اس میں نہیں شراکت کرنی چاہیے کیونکہ وہ 6 جج بھی مایوسی کا جو ہے ان کو تاثر ملے گا. دوسرا یہ تھا کہ ہم منطقی نتیجے پر ان کو پہنچا چکے ہیں, ان کیسز کو جو چل رہے ہیں ان کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں کیونکہ اس انکشاف کے بعد ان ججز جو سن رہے ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں گے, متبنہ ہو جائیں گے اور وہ بھی ان اثرات کو شاید وہ نہیں اپنے اوپر حاوی کرنے دیں گے. 2 آراء تھیں تو انہوں نے کہا خان صاحب سے پوچھ لیا جائے. میری سربراہی میں ہم نے اجازت لی, 11 بجے کا ٹائم لیا. یہ تو پیشی 2 بجے تھی, اس سے پہلے ہی پوچھنا تھا ہمیں. اس لیے ہم خان صاحب کے پاس چلے گئے. میں اکیلا نہیں تھا اس میں, بیرسٹر گوہر بھی تھا اس میں, جو ہے علی محمد خان بھی تھا اس میں, چیف وپ ہمارا عامر ڈوگر بھی تھا اس میں, علی بخاری صاحب بھی تھے اس میں, مروت بھی تھا, شیر افضل مروت تھے. یہ ہم 6-7 لوگ ہم تھے اور 2 بجے کی بجائے ان جیل کے آپ بادشاہت ہے وہاں چلتی ہے, عدالت کے حکم کو نہیں مانتے. انہوں نے 11 بجے کی بجائے 2 بجے جا کے ملاقات کروائی. پیچھے سے 1 بجے آواز, 1:30 بجے 2 بجے آواز پڑی اور انہوں نے کہا کہ کھوسا صاحب وہاں ہیں. تو اس میں جو ہے پھر لوگوں نے باتیں جو ہے اس طرح کی کہ کیوں پیش نہیں ہوئے اور ادھر کیوں چلے گئے. ادھر ادھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پیشی جو ہے اس سے کوئی خان نے باہر نہیں آ جانا تھا, اور بھی کیسز تھے اور ابھی وہ کیس چل رہا ہے. یہ نہیں کہ میری ناموجودگی کی وجہ سے اس کا جو ہے کوئی خارج کر دیا گیا ہے. وہ ہماری ایک بات تھی, جن دوستوں کو نہیں پتا تھا ان کو بتا دیا گیا اور ان کی تشفی ہو گئی. یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں کہ آپ اتنی دیر مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں, میں نے ویسے کر دی ہے. مگر کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بشرا بی بی کے وکیل ہیں, بشرا بی بی کسی دباؤ کا شکار ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے یا کسی چیز کے قطرے ان کے کھانے کے اندر ملا دیے گئے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹرز کی رپورٹ تو کہتی ہے کہ وہ ان کو کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ملے کہ جس میں ان کو زہر کی تصدیق ہو سکے. تو آپ ملتے ہیں, کس وجہ سے ان کو یہ ایسا لگا؟ ایک تو ڈاکٹر کی یہ رپورٹ نہیں ہے, معاف کیجئے گا, اس نے کہا ہے میں سرسری طور پر دیکھا ہے, باقی ٹیسٹ اس نے کیے ہیں, اس نے کہا بظاہر کوئی زہر کے آثار نہیں لگتے. یہ اس نے نہیں رد نہیں کیا اس کو. دوسری بات ہے, جہاں تک میری ملاقات, میں نے بنی گالہ میں ان سے ملاقات کی تھی. بنی گالہ کے ایک کمرے میں انہیں بند کیا ہوا ہے اور اس کمرے کو سیل کیا ہوا ہے, کھڑکیاں تک جو ہے وہ نہیں کھولنے کی اجازت وہاں ہے. اور انہیں کوئی شہد میں چیز دی گئی, جو شہد انہوں نے تو کھا لیا, لیکن اس کے بعد ان کے ناک, منہ, آنکھوں سے جس طرح سے پانی ساری رات بہتا رہا, وہ ان کے ساری اندر جلن ہو کر تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک میں پانی تک جو ہے کڑوا لگتا ہے اور پتہ نہیں کیا چیز دی گئی ہے. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو آرسینک کہیں گے, آپ اس کو زہر کہیں گے, آپ اس کو ایسیڈیٹی کہیں گے, آپ اس کو کچھ تو کہیں گے نا. آپ اپنی ہماری جو ہے عام زبان لغت میں ہم کہیں گے زہر دی گئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا تسلسل کیا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے ہارپک کے قطرے جو ہے 3 اس کے ملا کے پانی اس میں دیے گئے اور اس سے پھر تجدید ہو گئی ان کا جو پہلے ہی سے سارا جو یہ سٹمک کا اور سارا اندر کا نظام جو ہے ان کا بہت اس میں مطلب ہے. لیکن چونکہ وہ تہجد گزار ہے, نیک عورت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی سکت اور اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی کہ اللہ نے اس کو بچا لیا. مگر یہ دیکھیں باہر سے تو کھانا آ نہیں رہا ہے, اگرچہ بنی گالا اس کا اپنا گھر ہے, لیکن ایک ایک انچ پر قبضہ کسی اور کا ہے, اور قبضہ کسی اور کا ہے. کھانا بھی ان کو جو ہے, پانی بھی ان کو جو ہے وہ انہی کی توسط سے ملتا ہے جن کے وہ تحویل میں ہیں.
تو اس لیے ظاہر ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اب میں کبھی کھانا کھاؤں تو میں کہتا ہوں یار فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے فلاں چیز اس میں. دیکھیں بندے کو، انسان کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا چیز کھائی ہے اور اس میں مجھے کیا اس کا ریئیکشن ہوا ہے. تو وہ پھر ایک زندگی کا اس کا ایک تجربے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے. اب فوڈ پوائزننگ کا مطلب کیا؟ زہر کہیں گے کہ زہر ملا کے دی گئی ہے. وہ اگر باسی ہوتی ہے تو بھی فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے. فوڈ پوائزننگ ایک کیومولیٹو جو ہے ایفیکٹ ہے آف ڈرگز. ڈرگ کون سا دیا جاتا ہے؟ وہ ہارپک کے قطرے دیے جاتے ہیں، وہ آرسینک کے کوئی ایسی جو ہے کمپوننٹ دیے جاتے ہیں، اس کو آپ پوائزن ہی کہیں گے. تو یہ ڈاکٹر نے رول آؤٹ نہیں کیا. معاف کیجئے گا اگر ان کی زندگی کو کچھ ہوا یا عمران خان کی کچھ ہوا تو یہی ذمہ دار ہوں گے جن کی وہ کسٹڈی میں ہے. سو اس لیے اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایسے میں یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے متصادم ہے، یہ جیل رولز کے متصادم ہے، یہ ہمارے آئین کے متصادم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرسٹ لیڈی کو اور فارمر پرائم منسٹر کو آپ نے جو ہے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور جیل میں بھی ان کیسوں میں بند کیا ہوا ہے جو خود 6 ججز لکھ کے دے چکے ہیں کہ جس دباؤ کے تحت، شدید دباؤ کے تحت یہ فیصلے لیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہ 1 ہفتے 2 ہفتے کی مار ہے، یہ بری ہو جائیں گے، سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو ایسے میں اگر ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں بھی ایز اے پارٹی ہمیں اس کا جو ہے بالکل بہت تشویش ہے، اور قوم اور ملک ساری کو تشویش ہے کہ بہت شکریہ، بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب سر آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے.